علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شب برات کے بارے میں جو باتیں ہمارے ہاں مشہور ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ رات بڑی برکت والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، گناہوں کی بخشش کرتے ہیں، تقدیر طے ہوتی ہے اور روحیں آتی ہیں، اور پھر ان کے استقبال کے لیے چراغاں ہوتا ہے، گھر سجائے جاتے ہیں اور روزے بھی رکھے جاتے ہیں۔ اور ہر عام و خاص، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، سب اس کے لیے بہت فکر مند رہتے ہیں، بلکہ جو جتنے زیادہ ان پڑھ ہے وہ اتنے ہی زیادہ اس کے بارے میں فکر رکھتا ہے۔ یہ چیز بڑی عجیب ہے کہ قرآن مجید جس رات کے بارے میں ساری تفصیلات ہم کو بتاتا ہے، یعنی جس کو ہم شب قدر یا لیلۃ القدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں قرآن مجید نزول ہوا، اور اس رات کو اللہ تعالیٰ پورے سال کے حکیمانہ فیصلے فرشتوں کے حوالے کرتا ہے۔ سورہ دخان کی بالکل ابتدائی آیات میں اس کی تفصیلات آپ کو مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ سورۃ القدر میں بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اس رات کے بارے میں بات کی ہے، لیکن اس رات کی اہمیت صرف چند لوگوں کے درمیان ہی ہوتی ہے جو اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے شب قدر کی راتوں کو جاگتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، اپنی مغفرت کرواتے ہیں وغیرہ۔ شب برات جتنی شہرت رکھتی ہے اتنے ہی زیادہ دلائل اس کے پاس نہیں ہیں۔ دلائل کے معاملے میں یہ رات ایک محتاج رات ہے۔ شہرت کے اعتبار سے تو یہ بہت مشہور رات ہے، اور اس کی اسی شہرت کی وجہ سے اکثر علماء یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ دلائل تو چونکہ ہیں نہیں، لیکن اس کی شہرت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہے۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے اسی کو میں تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے بڑے ہی اختصار سے پیش کر دیتا ہوں۔ شعبان کا مہینہ عام مہینوں کی بنسبت اس لیے فضیلت رکھتا ہے کہ یہ رمضان کے استقبال کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، صرف اسی وجہ سے کہ رمضان کا استقبال بہتر طریقے سے ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر مہینے کم از کم 3 روزے لازماً رکھتے تھے، اس کے علاوہ بھی آپ روزے رکھتے تھے، 8 روزے اور بھی رکھتے تھے، یا آپ کی جو بھی مرضی ہوتی تھی، لیکن یہ 3 روزے جسے ایام 20 کے روزے کہے جاتے ہیں، یہ 13، 14، 15، 20 کہتے ہیں جب چاند اپنی مکمل صورت میں ہمارے سامنے چمکتا ہوا موجود ہو۔ یہ آپ کا معمول تھا، اور لوگوں کو ترغیب بھی دی جاتی تھی کہ اس 20 کے روزے یا درمیانی روزے زیادہ سے زیادہ وہ رکھ سکتے ہیں، یعنی رکھنا چاہیے۔ پارٹیکولر شعبان کے مہینے میں 15ویں شب کی رات کو جاگنا، تلاوت کرنا، قبرستان جانا۔ قبرستان اس لیے لوگ جاتے ہیں کہ لوگوں کا تصور یہ ہے کہ روحیں آتی ہیں، گھروں کو سجایا جاتا ہے، اس کو مہکایا جاتا ہے، کھچڑا کھچڑی بنتے ہیں اور تماشے بھی پھوٹتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو اپنی اصل صورت میں نہیں دیکھ پاتا، اسے کمی یا بیشی ضرور چاہیے ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے لاک ڈاؤن کے دوران دیکھا ہوگا کہ دیا جلانے کی بات سرکار نے کی تھی اور لوگوں نے پٹاخے پھوڑے اور جلوس نکالے، سب نے دیکھا، کیونکہ اس کے اندر جو بہکانے والا حصہ ہے وہ اس کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے کہ یار اتنے سے کام نہیں چلے گا، اس میں کچھ اور چاشنی ہونی چاہیے۔ تو روحیں کیوں آتی ہیں؟ یہ سب شب قدر کی تعلق سے جو باتیں کہی گئی ہیں لیلۃ القدر کے تعلق سے، اس میں کہا گیا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، یہ ملائکہ اور روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کا لقب ہے روح الامین، یہ اپنے تمام فرشتوں کو لے کر کے نازل ہوتے ہیں اس رات کو دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ سارے فیصلے ان کو دے دیا رہتا ہے۔ تو یہی روح وہاں سے اٹھ کر کے چلی آئی شب برات میں، اور یہ کہا گیا
کہ اس رات کو روحیں آتی ہیں. کتنے سادہ مسلمان ہیں جو غلط تصورات کو بڑی آسانی سے قبول کر لیتا ہے. تو اس رات، اس مہینے کی فضیلت آلریڈی احادیث میں موجود ہے. شعبان کے مہینے کی حضور خود اس مہینے میں بہت زیادہ عبادت وغیرہ کیا کرتے تھے، اور ہم بھی کر سکتے ہیں. ایام 20 کے روزے 13، 14، 15 اگر ہم رکھیں گے تو آلریڈی وہ رات جس کے بارے میں ہم بہت فکر مند ہیں وہ آلریڈی ہمارے کھاتے میں آ جائے گی انشاءاللہ. جو چند روایات شب برات کے تعلق سے ملتی ہیں، وہ ساری روایات محدثین نے جب اپنی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں درج کیا تو آخر میں جا کر کے نوٹ ضرور لگایا یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں سند کے اعتبار سے. سند کہتے ہیں کہ کوئی بات کہنے والا جو چین ہے، جو لوگ ہیں، وہ کس معیار کے ہیں. اب ایک روایت بہت مشہور ہے کہ ایک رات شب برات کی رات حضور خاموشی سے اٹھتے ہیں اور بقیہ غرقت چلے جاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فکر ہوتی ہے کہ آپ کہاں چلے گئے. وہ تفتیش میں نکلتی ہیں چپکے سے اور دیکھتی ہیں کہ آپ قبرستان ہیں، تو پھر آ کے دھیرے سے سو جاتی ہیں. یہ روایت جتنی مشہور کر دی گئی ہے، اس کے اندر بڑا لوچا ہے. ایک تو یہ کہ یہ رات حضور کی اگر نظر میں جاگنے کی رات تھی، قبرستان جانے کی رات تھی، تو ظاہر ہے کہ حضور کو سارے لوگوں کو جگانا تھا، نہ کہ خاموشی سے جانا تھا. دوسرے کہ حضرت عائشہ پر بھی یہ الزام آ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ مطمئن نہیں تھیں، اور اگر کبھی رات میں آپ کہیں جاتے تھے تو اس کو پتہ لگانے چلی جاتی تھی کہ کہیں میرا حصہ کسی اور بیوی کے ہاں تو نہیں شفٹ ہو گیا ہے. اس طرح سے جو باتیں اس میں کہی گئی ہیں، ظاہر ہے کہ غلط بات ہے، کمزور بات ہے. غلط یا کمزور معیار کے لوگوں نے اس کو جب پیش کیا ہے تو اس میں ایسی باتیں کہیں گے کہ پوری شخصیت حضور کی متاثر ہوگی. تو روایت صحیح نہیں ہے. امام ترمذی نے خود لکھ دیا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. مختصراً یہ ہے کہ اگر انفرادی طور سے اکیلا کوئی بھی شخص کسی بھی دن، وہ چاہے 15ویں شب ہو یا کوئی بھی شب ہو، عبادت کرنا چاہے، تلاوت کرنا چاہے، ذکر و اذکار کرنا چاہے تو اس کے لیے پوری آزادی ہے. انفرادی معاملے میں آپ کو پوری آزادی ہے کہ جب چاہیں جتنی چاہیں تسبیح تذکیر کریں، بس اس دن بچیں جس دن منع کیا گیا ہے. یعنی جو چیز منع کی گئی بس اس کو چھوڑ دیں، باقی آپ جو چاہیں کریں. اجتماعی طور پہ یعنی سارے لوگ کریں، سب لوگ کریں، پرچار پرسار ہو، اعلان ہو، تبلیغ ہو، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اسی معیار کی دلیل ہونی چاہیے. بغیر دلیل کے آپ کوئی بھی کام کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناقابل قبول ہوتی ہے، جس کو اصطلاح میں بدعت کہا جاتا ہے. بدعت کا تعلق کسی بھی ایسے اجتماعی عمل سے ہے جو آپ دین سمجھتے ہوئے ثواب کی نیت سے کریں. دین نہ سمجھ رہے ہوں، ثواب کی نیت نہ ہو، تو آپ بہت کچھ کر لیتے ہیں تو کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل دین کا عمل ہے، اسلام کا عمل ہے، اور اس کو کرنے پر ثواب ہوگا، نہ کرنے پر عذاب ہوگا یا گناہ ملے گا، اور وہ چیز دلائل سے ثابت نہیں ہے، قرآن میں موجود نہیں ہے، احادیث سے موجود نہیں ہے، تو بدعت کہلاتی ہے. تو اس رات کو بہت زیادہ اہمیت دینی اس وجہ سے ٹھیک نہیں ہے کہ اس ایک رات نے اس حقیقی رات کے حق کو چھین لیا ہے جسے ہم لیلۃ القدر یا شب قدر کہتے ہیں. ساری فضیلتیں جو شب برات کی بیان کی جاتی ہیں وہ لیلۃ القدر کی ہیں. شب برات کے بارے میں جو لوگ دلائل دیتے ہیں کہ شب برات ایک فضیلت والی رات ہے، آپ ان کے دلائل بڑے غور سے پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ اس میں ساری فضیلتیں شعبان کے مہینے کی ہیں، نہ کہ پارٹیکولر ایک رات کی جس کو ہم شب برات کہتے ہیں. ہمیں دلائل اس ایک رات کے تلاش کرنے چاہیے، نہ کہ شعبان کے مہینے کی. شعبان کا مہینہ افضل مہینہ ہے رمضان کے استقبال کے تعلق سے، اور کئی احادیث اس پر موجود ہیں جس کی کچھ فوٹوز میں آپ کی خدمت میں لگا بھی دے رہا ہوں. تو انفرادی طور سے اگر کوئی اس رات کو اہمیت دے رہا ہے تو میرے خیال سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر اجتماعی شکل اس کو دی جاتی ہے تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے لیے پھر دلیل ہونی چاہیے، وہ جو دلیل موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.